اگر کسی برتن، بالٹی یا ٹب میں پانی لے کر غسل کرتے ہیں اور بغیر دھلا ہوا ہاتھ اگر اس کے اندر ٹچ کر دیا تو اس کے ساتھ پھر غسل نہیں کر سکتے۔ اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا۔ غسل کرنے کے دوران اگر برتن کے اندر، ٹب کے اندر، بالٹی کے اندر اگر ہمارے بدن سے لگ کر پانی کے چھینٹے اس کے اندر گرتے ہیں تو اس کے ساتھ غسل کرنے کا حکم کیا ہوگا، اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ مرد اور عورت کے غسل میں فرق کیا ہوتا ہے اور پیریڈز کے بعد کے غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، باہمی تعلق کے بعد کے غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور باقی دیگر جتنے غسل ہوتے ہیں ان سب کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کیا جانیں گے۔ آسان انداز سے بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلی یہ بات کہ جب ہم کسی برتن کے اندر، بالٹی، ٹب وغیرہ کے اندر پانی لے کے غسل کر رہے ہیں، شاور کی اور نل کے ساتھ غسل کرنے کی اس کی میں وضاحت کروں گا، ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا۔ لیکن اگر ہم کسی بالٹی، ٹب یا کسی برتن میں ہم پانی لے کے غسل کر رہے ہیں اور مثال کے طور پر ہم ڈائریکٹ سیدھے ہی آئے اور یوں کر کے ہم نے ہاتھ سے پانی لیا اور یوں کر کے ہاتھ دھونا شروع کر دیے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر دونوں ہاتھ اس کے اندر یوں کر کے دھونا شروع کر دیا تب بھی درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ جو بالٹی، ٹب کے اندر یا جس برتن کے اندر پانی موجود ہے، جب آپ نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ اس کے اندر ٹچ کر دیا تو اب وہ جتنا پانی اس کے اندر موجود ہے وہ استعمال شدہ پانی بن جائے گا، یعنی کہ مائع مستعمل اس کو بولتے ہیں، لیکن میں آسان بتا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ استعمال شدہ پانی بن جائے گا۔ اب اس پانی کے ساتھ آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پر وہ ناپاک نہیں ہے اور ویسے بھی ناپاک نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو کسی دوسرے استعمال میں لے کر آنا چاہیں تو آپ لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ غسل نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ اس پانی کو آپ ٹچ کر چکے ہیں یا پھر وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے آپ اس کو یوز کر چکے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا پانی ہے، کم پانی، جیسے بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر پانی موجود تو وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر ٹب ہو، تھوڑا بڑا ٹب بھی ہو، تب بھی وہ تھوڑے پانی کے حکم میں ہی ہے۔ تو جب اس میں آپ نے انگلی بھی ٹچ کر دی تو وہ گویا کہ سارا پانی استعمال شدہ پانی بن گیا۔ یہ گویا کہ اسی طرح جیسے آپ نے بدن اس سے دھو لیا ہو، جسم کا کوئی حصہ اس سے دھو لیا ہو، تو یہ اب دھوئے ہوئے پانی کے حکم میں، تو اس کے ساتھ اب آپ غسل نہیں کر سکتے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یوز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آ کے ڈائریکٹ سیدھا ہی وہ اندر ہاتھ ڈال کے دھونا شروع کر دینا، ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ یوں کر کے ہاتھ سے پانی لے کے اور یوں کر کے کرنا شروع کر دینا۔ بعض لوگ یوں اندر سے ہی پانی لے کے یوں کر کے کولی کرتے ہیں، اندر سے لے کر یوں کر کے ناک میں پانی، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی برتن کے اندر، ٹب کے اندر، بالٹی کے اندر پانی لیا ہوا ہے، اب اس میں آپ چھوٹا ڈبہ ایک اپنے ساتھ رکھ لیں، چھوٹا برتن رکھ لیں، ساتھ ڈبہ رکھ لیں اور اس میں سے آپ پانی میں ہاتھ ٹچ نہ کریں، لیکن وہ ڈبے سے آپ اس طرح پانی لیں کہ آپ کا ہاتھ اس میں ٹچ نہ ہو۔ وہ پانی لے کر آپ سائڈ پہ کر کے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اور ہاتھ دھونے کے بعد اگر آپ اس میں اپنا ہاتھ ٹچ کرتے ہیں جو دھل چکا ہے تو پھر ٹچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے ہاتھ دھو لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر سکتے ہیں، یا آپ نے پورا غسل ہی کرنا ہے تو آپ اسی طرح ہاتھوں کو بھی احتیاطاً دھو لیں کہ ہو سکتا ہے ہاتھ اس میں بعد میں ٹچ ہو جائے آپ کا، تو آپ پھر ڈبے میں پانی لے لے کے، کولی بھی آپ سائڈ پہ ہو کے اسی طرح کریں، ناک میں پانی بھی اسی طرح ڈالیں اور ڈبے میں پانی لے لے کر ہی آپ سائڈ پہ تھوڑا اس کو ہو کے، تاکہ وہ اس کے اندر پانی کے چھینٹے بھی نہ گرے۔ چھینٹے کی بھی وضاحت کروں گا، اگر چھینٹے گرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے آپ نے ڈبے سے اس طرح غسل کرنا ہے، یعنی اس میں مین سمجھانے والی بات یہ تھی کہ کسی بالٹی، ٹب میں یا کسی برتن میں اگر لے کر آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ بغیر دھلا ہوا ہاتھ آپ نے اس کے اندر ٹچ نہیں کرنا۔ اور یہ اس پانی کے بارے میں بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی ناپاکی کا ایک قطرہ بھی اس میں گر جاتا ہے، مثال کے طور پر بالٹی والا یا ٹب والا پانی ہے اور اس میں ناپاکی کا کوئی قطرہ گر گیا تو اب تو وہ پانی ناپاک ہو گیا کیونکہ اس میں ناپاکی گر گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بدن کو کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی، وہ اس کے اندر گر گئی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اب تو وہ ناپاک ہے سیدھا سیدھا۔ لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں صرف بغیر دھلا ہوا ہاتھ صرف ٹچ کر دیا تو ناپاک پانی نہیں ہے، وہ استعمال شدہ پانی ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی اور یوز میں لے کے آنا چاہیں تو آپ کسی اور یوز میں لے کے آ سکتے ہیں، جیسے برتن دھونے کے لیے استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی اور چیز دھونے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ ناپاک پانی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، استعمال شدہ ہے، استعمال شدہ پانی کے حکم میں ہوگا لیکن ناپاک پانی نہیں ہوگا۔ یا آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ایک برتن تھا اور ایک بڑا برتن دوسرا ہے، یا ویسے کسی نے غسل نہیں کرنا، ویسے کسی نے نہانا ہے یا اس نے پاؤں دھونے تھے، ہاتھ دھونے تھے، وہ اس طرح دھو سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر زیادہ پانی دوسرا ہے، بڑے کسی برتن میں موجود ہے اور اس پانی کو آپ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اور وہ زیادہ پانی تھا، یا اوپر سے آپ نل کھول دیں، ٹوٹی کھول دیں اور یا شاور کھول دیں، اس کے اندر پانی جائی جا رہا ہے، یا پائپ سے پانی اور ڈال لیں اس میں اور وہ پانی جاری رہے، یا پھر بڑے برتن میں ڈال کے اس کو تھوڑا پانی وہ ہو گیا جو استعمال شدہ تھا اور نیا کافی زیادہ پانی اس میں شامل کر دیا تو اب اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ یہ فرق بھی سمجھنا ہے، ناپاک وہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ناپاک ہے، اس کو کسی یوز میں لے کے نہیں آ سکتے، وہ ناپاک ہو گیا بالکل، لیکن یہ ہاتھ ٹچ ہونے والا ناپاک نہیں ہے، استعمال شدہ پانی ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔
اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم جب غسل کر رہے ہیں کسی بالٹی ٹب یا برتن میں پانی لے کے کر رہے ہیں تو ہمارے بدن سے ٹچ ہو کر جو اس میں قطرے گریں گے تو اب اس پانی کا حکم کیا ہوگا، اب اس سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر یہ مسئلہ تو اسی وقت پیش آئے گا کہ جب ہم کسی برتن میں پانی لے کے کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ ہم شاور سے کر رہے ہیں، ٹوٹی سے کر رہے ہیں، نل سے کر رہے ہیں تو اس وقت تو قطرے گرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو میں پہلے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر ہم شاور کے ذریعے غسل کرتے ہیں، نل کے ذریعے غسل کرتے ہیں، پائپ کے ذریعے کرتے ہیں، ٹوٹی لگی ہوئی ہے جس سے پانی اوپر سے گر رہا ہے نیچے، اس طرح اگر آپ غسل کر رہے ہیں پائپ کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے سے، اس سے بھی غسل کرنا بالکل جائز ہے اور اس میں قطرے گرنے والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مرد کے لیے بھی جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے۔ اور اس میں بعض لوگ پھر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاور کے نیچے کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کے کرنا پڑے گا، تو کھڑے ہو کر غسل کرنے کا حکم کیا ہوگا؟ تو کھڑے ہو کر غسل کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اصل میں اس میں پردے کا اہتمام ہو، مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں تو وہاں پر پردے کا اہتمام نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر غسل کریں گے تو زیادہ بے پردگی والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح وہ واش روم وغیرہ یا غسل خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو بالکل چار دیواری بند ہوتی ہے، بالکل فل پردے کا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاور کے ذریعے بھی ہو جائے گا، ٹوٹی کے ذریعے، نل کے ذریعے، پائپ کے ذریعے، جس کے ذریعے آپ کرتے ہیں آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے صرف خیال اس بات کا کرنا ہے غسل کے 3 فرض ادا ہونے چاہیے، 3 فرض لازمی طور پر ادا ہونے چاہیے۔ اچھے طریقے سے کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ آپ نے ادا کر لیا تو آپ کا غسل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آپ شاور سے کریں، وہ نل سے کریں، پائپ سے کریں، ٹوٹی سے کریں، بالٹی سے کریں، ٹب سے کریں، وہ کسی دریا میں، پانی میں، نہر میں، سوئمنگ پول میں آپ غوطہ لگا کے کریں، جس طرح بھی کریں وہ ہو جائے گا۔ بارش میں کر لیں، لیکن یہ فرض 3 اگر ادا ہو گئے تو غسل آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ جب پانی گرے گا اس کے اندر، بالٹی یا ٹب کے اندر ہم پانی لے کے کر رہے ہیں، اب اس کے اندر وہ جو قطرے بدن سے لگ کر گریں گے تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل سیم جو پہلے والی میں نے بات بتائی کہ مثال کے طور پر اب یہ بالٹی موجود ہے، یہ ٹب موجود ہے، یہ برتن موجود ہے۔ اب جب ہم نے اپنے بدن پر پانی ڈالا اور بدن سے وہ ٹچ ہوا اور اس کے کچھ چھینٹے زمین کے سے لگ کر اندر گر گئے یا پھر ڈائریکٹ بدن سے نیچے اندر گر گئے تو اس میں حکم کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ ناپاکی والا پانی تھا، میں تھوڑا سا بیٹھ جاؤں، اگر تو اس میں یہ ہے کہ ناپاکی والا پانی تھا، ناپاکی والے پانی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے غسل آپ پر فرض ہے، اب آپ کے بدن سے پانی لگ کر جو اندر گرتا ہے تو وہ ناپاکی والا پانی نہیں ہے، وہ استعمال شدہ پانی ہے جس طرح میں نے پہلے وضاحت کی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے ناپاکی والا، یعنی کوئی نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ نجاست جو ہے وہ اس بدن پہ لگی تھی، بدن کو آپ نے دھویا اور وہ نجاست جو تھی یا نجاست کے جو قطرے تھے وہ اندر گر گئے ٹب کے اندر یا بالٹی کے اندر، اب تو پانی ناپاک ہو گیا کیونکہ اس کے اندر نجاست گر گئی نا، ناپاکی گر گئی تو اب پانی ناپاک ہو گیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ بدن پر کوئی ظاہری طور پر نجاست یا ناپاکی موجود نہیں ہے لیکن آپ غسل کر رہے ہیں، آپ نے ڈبے سے پانی ڈالا یا چھوٹے برتن سے آپ نے پانی ڈالا اور پانی بدن سے لگ کر اس کے اندر گر گیا، ٹب کے اندر گر گیا یا بالٹی کے اندر گر گیا، تو اب یہ جو لگ کر گرنے والا پانی ہے یہ ہے استعمال شدہ پانی۔ جس طرح میں نے پہلے ہاتھ لگانے کی بات کی تھی کہ ہاتھ لگایا تو وہ سارا پانی استعمال شدہ بن گیا، اب یہ بھی جتنے قطرے یا جتنا پانی بدن سے لگ کر اس میں گرا ہے نا تو یہ اتنا پانی استعمال شدہ ہے۔ اس پہلے جو میں نے بات بتائی تھی وہ ہم نے پورا ہاتھ یا پنگلی یا وہ حصہ اس پورے پانی کو ٹچ کر دیا تھا تو وہ سارا پانی استعمال شدہ بن گیا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے ڈبے سے پانی ڈالا ہے اور مثال کے طور پر وہ 10 قطرے بدن سے لگ کر 10 قطرے اس کے اندر گرے ہیں تو وہ 10 قطروں کا پانی جو ہے وہ استعمال شدہ پانی ہے، سارا پانی استعمال شدہ نہیں ہے، وہ 10 قطروں کا پانی استعمال شدہ ہے یا 20 قطروں کا پانی، بالفرض مثال لے لیں 50 قطروں کا، یہ جتنے قطرے استعمال شدہ پانی کے گرے ہیں تو وہ اتنے قطرے استعمال شدہ پانی کے ہیں اور باقی جتنا پہلے سے ٹب کے اندر پانی موجود تھا وہ سارا صحیح پانی ہے۔ تو اب اگر ایسا معاملہ بن جائے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تھوڑا پانی استعمال شدہ ہو، اس کو اگر آپ بڑے برتن میں ڈال کے دوسرا پانی زیادہ جو صحیح پانی ہے جس کو ہاتھ ٹچ نہیں ہوا اس میں مکس کر دیں گے تو پھر اس سے آپ کر سکتے ہیں غسل۔ تو یہاں پر بھی بالکل سیم یہی معاملہ کہ اگر 10 قطرے 20 قطرے 30 قطرے 50 قطرے یعنی کہ کچھ پانی کا حصہ بدن سے لگ کر اس کے اندر گر جاتا ہے تو چونکہ پہلے سے اس کے اندر زیادہ پانی صحیح پانی موجود ہے تو آپ اس پانی کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا غسل کرنا بالکل ٹھیک ہے اگرچہ بدن سے لگ کر پانی اس میں گرا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے میں نے وضاحت کر دی کہ اگر ناپاکی والا ایک قطرہ بھی گر گیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، ناپاکی والا کسی ناپاک چیز کا قطرہ گر گیا تو پھر ناپاک ہو جائے گا، لیکن صرف بدن سے ٹچ ہو کر جو ویسے گرے ہیں تو وہ استعمال شدہ پانی تو ہے، لیکن جس پانی کے اندر وہ گرے ہیں وہ پانی کیونکہ صحیح زیادہ ہے، استعمال شدہ کم پانی ہے جو اس کے اندر گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے ساتھ وضو اور غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن زمین کے ساتھ ٹچ ہو کر اندر قطرے گرے تو پھر آپ وہ دیکھ لیں وہ جگہ جو ہے ارد گرد وہ اگر ناپاک جگہ ہے تو ناپاکی والے چھینٹے اگر اندر گر گئے ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، دوبارہ سے نیا پانی آپ کو لینا پڑے گا اگر ناپاکی والا پانی نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھ لیں کہ غالب گمان اس میں کم ہوتا ہے ویسے کہ وہ پاک ہو وہ جگہ جس جگہ پہ آپ کر رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی شک والی سچویشن بن جاتی ہے تو پھر آپ اور پانی لے لیں،
ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کر لیں، یہ زیادہ بیسٹ اور بہتر ہے۔ اب ایک بات یہ ہو گئی جو میں نے قطرے لگنے والی بات کی تھی، مرد عورت دونوں کے لیے سیم حکم یہی ہے۔ اب تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو غسل کیا جاتا ہے تو مرد کے غسل میں عورت کے غسل میں فرق کیا ہوگا، اور پھر اس سے آگے چلے تو پیریڈز کے بعد والا غسل کون سا غسل ہوتا ہے، اور اسی طرح باہمی تعلق کے بعد والا غسل کون سا غسل ہوتا ہے، یا خود اپنے اوپر جان بوجھ کے معاذ اللہ غسل فرض کر لیا اس کے بعد والا غسل کون سا ہوتا ہے، یا پھر احتلام والا معاملہ ہو گیا اس کے بعد والا غسل کون سا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، جس طریقے سے بھی آپ پر غسل فرض ہوا ہے سارے غسلوں کا طریقہ بالکل سیم ہے، سیم یہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کو ویسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید عورت کا غسل الگ ہے، مرد کا غسل الگ ہے، یا پھر وہ پیریڈز کے بعد والا الگ ہے، باہمی تعلق کے بعد والا الگ ہے۔ کوئی الگ نہیں ہے، بالکل سارے غسل سیم ہے۔ آپ پر ایک بار غسل فرض ہوا ہو تب بھی آپ نے ایک بار ہی کرنا ہے، 2 بار غسل فرض ہوا ہو تب بھی آپ نے ایک بار ہی کرنا ہے، 3 بار غسل فرض ہوا ہو تب بھی ایک بار کرنا ہے، 4 بار غسل فرض ہوا ہو تب بھی آپ نے ایک بار کرنا ہے، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے مثال لے لیں، کسی کو ایک بار احتلام والا معاملہ رات کو ہوا، دوبارہ پھر ہو گیا اس کو 2 بار، تو صبح اٹھ کے اس نے ایک ہی بار غسل کر لیا تو کافی ہے، 2 بار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح باہمی تعلق والا معاملہ اگر ایک بار کیا ہے پھر اس کے بعد دوسری بار باہمی تعلق والا معاملہ ہو گیا تو ایک بار غسل کرنا کافی ہے، 2 بار یا 3 بار کرنا لازمی نہیں ہے، ایک بار ہی کر لیا پاکی حاصل ہو گئی ہے۔ اور غسل کا طریقہ بالکل سیم اسی طرح ہے کہ آپ پہلے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھو لیں، استنجا کر لیں۔ ہاتھوں کو اس وجہ سے آپ دھوئیں گے کہ وہ استعمال شدہ پانی نہ بن جائے، اس وجہ سے دھوئیں گے، ورنہ دھونا تو بعد میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہاتھوں کو دھوئیں، استنجا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ہاتھوں کو دھو لیں، اور جسم پر کسی جگہ پر اگر نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے تو اس کو آپ دھو لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کریں کہ جیسے مکمل وضو کیا جاتا ہے نا نماز میں، کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور مکمل چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، کوہنیوں سمیت دونوں بازو وغیرہ دھونا، یعنی سارا جس طرح کیا جاتا ہے، چہرہ دھونے کے بعد دونوں بازو دھونا، پھر مسح کرنا سر کا، اور پھر دونوں پاؤں دھونا، تو مکمل آپ وضو کر لیں، اور وضو مکمل کرنے کے بعد 3 بار آپ دائیں کندھے پہ پانی بہا لیں، 3 بار بائیں کندھے پہ پانی بہا لیں، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل بدن پر پانی بہا لیں۔ سیم پیریڈز کے بعد والا غسل بھی یہی ہے، باہمی تعلق کے بعد والا سارا سیم غسل یہی ہے۔ احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی بدن کا حصہ خشک نہ رہے، اور 3 فرض آپ نے لازمی طور پر ادا کر لینے ہیں اچھے طریقے سے، کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض آپ نے ادا کر لیے تو غسل آپ کا بالکل ہو جائے گا۔ مرد کے لیے بھی یہی طریقہ، عورت کے لیے بھی بالکل سیم یہی طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آپ نے غسل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کا غسل سیم، عورت کا غسل بھی سیم، ساری چیزیں بالکل سیم ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو پاکی ناپاکی کے مسائل پر بڑی تفصیل سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ انشاءاللہ کر دی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو جو بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کے بارے میں کمنٹ پہ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کوئی بات اگر کنفیوژن رہ گئی ہو، کوئی بات رہ گئی ہو تو اپنا سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔